الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. آگے تشریف لے آئے، آگے جگہ خالی ہے. نیکی کے کاموں میں انسان کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اسی وقت اس کو معراج حاصل ہوتی ہے، اسی وقت اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے. معراج کے معنی ہی آتے ہیں عروج، ترقی کے. عربی زبان میں معراج ترقی کو کہتے ہیں، عروج کو کہتے ہیں. تو ایک انسان کو معراج کب حاصل ہوتی ہے، ترقی کب حاصل ہوتی ہے؟ روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. تو جو واقعی معراج ہے، سفر معراج ہے، ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ایک فرد کو، ایک قوم کو، ایک ملک کو عروج اور ترقی، سربلندی، قیادت، سیادت کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے اسباب اور دروس اور یہ سارے کے سارے لیسن جو ہے اس واقعی معراج میں ہم سب کو حاصل ہوتے ہیں. اس واقعی معراج کے ذریعے سے ہم سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی جسم اطہر کے ساتھ، جسم کے ساتھ آپ کو معراج کروائی گئی. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے اور سونے کی حالت والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بیداری کے عالم میں، بیداری کے ساتھ، اور جو انسان کا جسم ہے، جسم خاکی، آپ کا جسم اطہر، اس جسم اطہر کے ساتھ پوری کی پوری سیر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس، جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، وہاں تک کا سفر. پھر اس کے آگے کا جو سفر ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے، آسمانوں کا سفر. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سرق الاقلام، اور اس کے بعد عرش تک کا سفر، یہ معراج کا سفر کہلاتا ہے. اور اس معراج کی سفر کی بے شمار حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی ظاہر کرنا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اسے بھی لوگوں کے سامنے بتلانا تھا، اسے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا. اللہ کے رسول کی فضیلت، آپ کا مقام بلند، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی، عملی طور پر بھی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، تمام انبیاء کے سامنے آشکارا ہو جائے، یہ بھی مقصد تھا. اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر، استقامت، حالات کے مقابلے میں ڈٹا رہنا، اور جو آپ کا مشن ہے اس سے سمجھوتا نہ کرنا،
حالات کیسے بھی ناگفتہ بھی ہو، نامساعد ہو، اپنے حق پہ نہ ہو، ہمارے حق میں نہ ہو، اس کے باوجود اپنے مشن سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ سارے کے سارے درس، یہ سارے کے سارے اسباب اس واقعہ معراج کے ذریعے سے پوری کی پوری امت کو دیے گئے۔ اس لیے کہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم آباد ہیں، یہاں پر ہمیشہ سے حق اور باطل کا، خیر اور شر کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ حق اور باطل کا، خیر اور شر کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ساری دنیا جو ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے دنیا بنی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ مقابلہ آرائی برابر جاری رہے گا۔ ساری کائنات میں، پوری دنیا میں خیر کا غلبہ ہو جائے اور ساری دنیا خیر سے خالی ہو جائے، ایسا صرف دو موقع پر ہوگا کہ ساری دنیا خیر سے بھر جائے گی جب حضرت عیسیٰ سیدنا یہاں پر نازل ہو گئے تو پوری دنیا خیر سے بھر جائے گی۔ پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ساری کی ساری دنیا شر سے بھر جائیں گی، حتیٰ کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا، ایمان والا بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو توڑ کر رکھ دے گا۔ تو ساری کی ساری دنیا خیر سے بھر جائے، ساری کی ساری دنیا شر سے بھر جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا، صرف دو موقعوں کو چھوڑ کر، دو موقعوں کو چھوڑ کر ہمیشہ خیر اور شر دونوں رہیں گے، اور دونوں کی مقابلہ آرائی ہمیشہ رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حالات ہی نہ آئے اور ہم مزے کی زندگی گزاریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خیر اور شر کا معرکہ ہمیشہ اس دنیا میں برپا رہے گا۔ ہاں، یہ ہوگا کہ کبھی خیر غالب آ جائے، کبھی شر غالب آ جائے، لیکن اور جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اکثر و بیشتر دنیا میں ایسا رہا ہے کہ جو خیر ہے، جو اہل حق ہے، اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، حق کو ماننے والے، انصاف کے نظام کو برپا کرنا چاہتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی تعداد کم بھی رہی ہے اور وہ کمزور بھی رہے، اور اس کے مقابل میں جو اہل شر ہے ان کی تعداد بھی زیادہ رہی اور وہ پاور اور قوت اور طاقت میں بھی رہی۔ اکثر و بیشتر دنیا میں ایسا ہی رہا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے، جب رزلٹ سامنے آتا ہے، اس اعتبار سے ہمیشہ حق کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہی حق کی پہچان ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو حق کی پہچان ہی اس وقت ہوتی ہے کہ تعداد بھی کم ہے، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، تو حق غالب آ جاتا ہے۔ تو کبھی حق کا غلبہ ہوگا اور کبھی شر کا غلبہ ہوگا، اور اکثر و بیشتر جو ہے حق والے کمزور ہوا کرتے ہیں، لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جو حق والے ہیں وہ صبر اور استقامت سے اپنے مشن پر جمے رہے۔ حق کب غالب آتا ہے؟ اہل حق استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ حق پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اس سے سمجھوتا نہ کرے، حالات چاہے کیسے بھی نامساعد ہو، ہمارے حق میں سازگار نہ ہو، اور ہمارا جانی نقصان بھی ہو رہا ہو، مالی نقصان بھی ہو رہا ہو ظاہر، لیکن جانی اور مالی نقصان کے باوجود حق پر ڈٹے رہنا، اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ جمع رہنا، اس کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا، یہی وہی حق کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی چیز بھی بہرحال حق کو غالب کر کے رہتی ہے۔ بے شک جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، انسان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان، ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کھو دینا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جانا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے، کامیابی کی تعریف الگ ہے۔
ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار کر چلا جائے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہمارے نزدیک جو ہے کامیابی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس کی زندگی گزرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ تو ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان، جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو آپ کی مکی زندگی ہے، 13 سالہ جو دور ہے وہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ طرح طرح کے نئے چیلنجز ہے، طرح طرح کے آپ کے ساتھ تکالیف ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، خود بھی ڈٹے رہے، جمے رہے، توحید حق کو، دعوت حق کو نہیں چھوڑا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی کی تلقین کی، یہی بات اپنے صحابہ کو بھی سمجھائی۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ کچھ لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، نہ ہم کو دن کے اندر کوئی راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، نہ رات میں کوئی راحت، چین، سکون ہے، متی نصر اللہ کی مدد آئیں گی کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ جلدی مت مچاؤ، جلدی مت کرو، جس کام کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، بہت جلد اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک عورت صنعاء یمن سے چلے گی، یمن قریب میں ایک ملک ہے، اس کا جو کیپٹل تھا اس وقت، راجدھانی تھی، وہ صنعاء تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صنعاء یمن سے چلے گی اور تنہا چلے گی، اور اس حالت میں چلے گی کہ زیورات سے وہ لدی ہوئی ہوں گی، اس نے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن اسے نہ اپنی جان کا خوف ہوگا، نہ اپنے مال کا خوف ہوگا، نہ ہی اپنی عزت و آبرو کا اس کو خوف ہوگا۔ تو جو لوگ آئے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچ میں چور، ڈاکو، لٹیرے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کے سب حلقہ بپوش اسلام ہو جائیں گے، اور سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے، اور وہ بجائے ڈاکے کرنے کے اور لوٹ مار کرنے کے انسانوں کے اور انسانیت کے محافظ بن جائیں گے، سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور نیکی و تقویٰ کی راہ اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پیش آیا کہ ایک عورت جو ہے صنعاء سے چل کر آئی، تنہا تھی اور زیورات سے وہ لدی ہوئی تھی، اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلایا، حالات معلوم کیے اور اسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنائیں۔ تو حالات آتے ہیں، چیلنجز قوموں کے سامنے، افراد کے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور اس دنیا کا جو نظام ہے وہ خیر اور شر سے ملا جلا ہے، کبھی خیر غالب آتا ہے، کبھی شر غالب آ جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ شر کے پاس، اہل باطل کے پاس تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اسباب اور وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کی قوت ہے، تو کمزور ہونے کے باوجود یہ ایمانی قوت، یہ ایمانی دولت آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی، کم ہمت اور کم حوصلہ نہیں ہونے دیتی۔ اگرچہ کمزور ہے، اگرچہ بے بس نظر آ رہے ہو، اگرچہ اسباب اور وسائل کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی ذات سے اس کا ناطہ جڑا ہوا ہے، تو یہ ایمان، یہ اعتقاد جو ہے کہ میرا اللہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کرنے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہے،
اگرچہ میں بے بس ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، لیکن جس ذات پر میرا ایمان ہے، اعتقاد، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے خزانے خالی نہیں ہیں، اور اس کی طاقت کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں، ساری کائنات کی طاقتیں جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرانے کی کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر ہمت ہے؟ تو جب انسان کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے، یہ اعتقاد ہوتا ہے، تو یہ ایمان اور یہ اعتقاد اس کو کمزور پڑنے نہیں دیتا، اس کو مایوس ہونے نہیں دیتا۔ یہی سبق واقع معراج کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ مکہ کے حالات انتہائی درجے کے نامساعد حالات، ہر روز نیا پروپیگنڈا، نئی مصیبت، نیا چیلنج تھا۔ مکہ والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی آپ پر، لیکن آپ نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا، صبر سے کام لیے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آپ نے سوچا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ والے تو مان کر نہیں دے رہے، میری دعوت قبول نہیں کر رہے، تو مکہ جیسی بستی طائف بھی ہے، مکہ جیسی بستی طائف بھی، تو کیوں نہ میں طائف جا کر طائف والوں کو سمجھاؤں؟ اگر وہ ان کی دماغ میں بات اتر جاتی ہے، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو عرب والوں کو اسلام کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں یہی دو بستیاں بڑی بستیاں تھیں، اور یہیں سے پورے عرب کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہیں سے کنٹرول ہوتا تھا۔ یہ جس طرح کی پالیسی بناتے سارے لوگ اسی پالیسی کو یعنی کہ اختیار کر لیتے، ان کی پالیسی دیکھ کر اپنی پالیسی کا رخ طے کرتے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں امریکہ برطانیہ کو دیکھ کر جو دیگر ممالک اپنی پالیسی ڈیزائن کرتے، اس طرح کا وہ اپنا سسٹم پھر چلاتے۔ تو اس زمانے میں مکہ تھا اور طائف تھا، وہاں کے جو سردار تھے، وہاں کا جو قبائلی نظام تھا، وہ پورے کے پورے عرب کو ہینڈل کیا کرتا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو پھر باقی لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ قرآن نے اسی کو بیان فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی مدد آئیں گی اور آپ کو فتح حاصل ہوں گی، مکہ فتح ہوگا، اور جب مکہ فتح ہو جائے گا، مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے۔ تو اسی امید کو لے کر، اسی توقع کو لے کر کہ بھئی یہ مکہ والے تو نہیں مان رہے، اگر یہ طائف والے مان جاتے ہیں تو میرے کام میں بڑی مدد حاصل ہوگی، لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ان کو رغبت ہوگی، چلو میں ان کو جا کر سمجھاتا ہوں۔ لیکن وہ مکہ والے جو ہے، وہ طائف والے جو ہے، وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ ڈینجر، ان سے بھی زیادہ سرکش، ان سے زیادہ ضدی اور اناد ان کے اندر تھا۔ وہاں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے اور عوام سے بھی بعد میں بات کی، تو انہوں نے آپ پر ظلم ستم کے، بربریت کے پہاڑ توڑنے کی انتہا کر دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو دعوتی مشن ہے، مدینہ کی بات ہے یہ، مدینہ میں پوچھا جب کچھ تھوڑے سے قدر راحت کے حالات تھے، آپ کا جو دعوتی مشن ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ کس وقت آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کون سا مرحلہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میرا جو دعوتی مشن ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے جس مرحلے پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جب میں طائف گیا، طائف والوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو نہ صرف انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ میرے اوپر ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دی، اور وہاں کے نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، اور اس قدر آپ کو مارا پیٹا، کہیں اگر تھوڑا سا تھکن سے چور ہو کر اور زخموں کی تاب نہ لا کر کسی جگہ بیٹھ جاتے تو وہ کمبخت اور بدبخت لوگ آپ کو اٹھاتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ آپ کی بھی معاملے چین کی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچتے کہ آگے ہوئی معاملے میں، ایسا نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ موت لنچنگ کی گئی، اللہ کے رسول کو مارا گیا، تھکن سے اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ بیٹھ جاتے تو نوجوان بدبخت آپ کو اٹھاتے اور چلنے پر مجبور کرتے، اور جب آپ چلنا شروع کرتے تو پھر آپ کو مارتے۔ تو بہت یعنی کہ طائف کی بستی سے نکل کر ایک جگہ جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، آپ کو وہاں پر پناہ حاصل ہوئی۔ تو وہاں پہنچ کر آپ نے یعنی کہ بڑے درد کے ساتھ دعا کی، بڑی بے کسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ۔ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر اتنا درد ہے کہ انسان کا دل اندر سے تڑپ اٹھتا ہے، اس کا دل اندر سے رو اٹھتا ہے کہ اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ عربی زبان کے الفاظ ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جس نے عرش کو بھی ہلا کر دیا، پہاڑوں کی خدمت جن فرشتوں کے ذمے تھی وہ آئے۔ تو بہرحال بڑا تکلیف کے مرحلہ آپ پر گزرا۔ اما عائشہ کو آپ نے سنا ہے کہ بڑا میری زندگی میں تکلیف کے مرحلہ، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ جب آپ طائف سے واپس آئے، مکہ آنے کا ٹائم آیا، مکہ میں آنا تھا، تب آپ اس وقت کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، چونکہ وہ خبر پوری کے پوری مکہ میں پہنچ چکی تھی، تو اب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ کسی بڑے سردار کی آپ کو پناہ نہیں مل جائے، وہ آپ کو ویزا نہیں دے دیتا، اس وقت تک آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کبھی کبھی دنیا میں کہ کسی بادشاہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تو اسے دوسرے ملک کی سیاسی پناہ حاصل کرنا پڑتا۔ ابھی پیچھے بھی ہوا، افغانستان کا جو پہلے تھا صدر، اس کو بھاگنا پڑا عبدالغنی کو، تو اسے دبئی والے نے سیاسی پناہ دی، تب جا کے وہ گیا۔ میں تم جا نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا انسان ملک سے۔ تو اس طرح کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے کہ اب مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے ہمت سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا، ہمت نہیں آئی۔ اور ایک آدمی تھا قبیلے تارا کا سردار ابن الدغنہ اس کا نام تھا، اس کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر مجھ کو اپنی پناہ میں لے لیں تو بہتر ہوگا۔ وہ اور اس کا قبیلہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بھائی کتنا بھی شر ہو جائے کسی جگہ پر، اچھے لوگ بھی ہوتے، شریف النفس لوگ بھی ہوتے، وہ اچھے لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی اس کے جو نوجوان تھے قبیلے کے اندر سب کو جمع کیا، بڑے جتھے والا قبیلہ تھا، بہادر قبیلہ تھا، اس لیے انسان کے پاس جتھا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے دو ہی برابر سسٹم نہیں ہے، مغرب کا بنایا ہوا ہے، انسان کے پاس جتھا ہونا چاہیے، پاور ہونا چاہیے۔ تو بڑا جتھے والا قبیلہ تھا، اس نے جو اپنے سب نوجوان کو جمع کیا، ہتھیاروں سے لیس کیا اور مکہ سے باہر نکلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سیدھا حرم میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ حرم میں پہنچا، مکہ کی جو مسجد ہے مسجد حرام، اس کے اندر پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج جو ہے میں نے محمد بن عبداللہ کو اپنی پناہ میں لیا ہے، ان کو پناہ دے دی ہے، وہ میری سیاسی پناہ میں ہے۔ اب جو کوئی بھی ان سے تعرض کرے گا، ان کی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، تو میں اور میرا قبیلہ ان کا حمایتی ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو اس قدر حالات سنگین کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے، ایسے حالات تھے سنگین، لیکن آپ نے ہمت حوصلہ نہیں چھوڑا، صبر اور استقامت سے کام لیا، اپنے مشن پر ڈٹے رہے، ایمان پر، اسلام پر ڈٹے رہے، اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے آپ کو تسلی دی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ انشراح میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھے، بے شک آپ کا دل غمزدہ ہے، آپ غمگین ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ راحت کے حالات بھی آتے ہیں، اور ہماری یہ سنت ہے کہ جتنی تکلیف اور مشقت ہم کسی بندے کو دیتے ہیں، بعد میں اس سے دگنا راحت اس کو دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے اچھا شعر کہا ہے، عربی زبان کا شعر ہے
اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح، کہ جب کبھی تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پریشانیاں آئیں، بلائیں آئیں، چیلنجز آئے، حالات آئے، تو انسانوں ان لوگوں ذرا سورہ الم نشرح میں دوڑ لیا کرو، سورہ الم نشرح کا مضمون ذرا پڑھا کرو۔ کیا ہے بھائی اس میں مضمون؟ فعسر بین یسرین، کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں پیدا ہوئی۔ تنگی ایک آتی، مصیبت ایک آتی، لیکن اس کے بعد جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، جمع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دگنا اس کو راحت بھی دیتے۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، جب تو الم نشرح کے اس مضمون پہ غور کرے گا، فکر کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تسلی دی، اور آپ کی دل بستگی کے لیے، آپ کو دل کو تھامنے کے لیے پھر آپ کو واقعہ معراج، سفر معراج کروایا ہے۔ اس طرح آپ کو معراج حاصل ہو، ایسے نہیں ہو گئے چلو اللہ کی کوئی رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الانبیاء، نہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی، صبر اور استقامت سے کام لیا۔ تو جو بھی فرد، جو بھی قوم صبر سے کام لیتی ہے، استقامت سے کام لیتی ہے، پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی میں جٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تب جا کر اس کو معراج، ترقی، عروج حاصل ہوتا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی گزرے، اللہ والے بھی گزرے، حسن بصری بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہیہات ہیہات ہلک الناس الامانی، کہ افسوس صد افسوس، لوگوں کو تمناؤں نے ہلاک کر دی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ عروج حاصل ہو، ترقی حاصل ہو، ہمیں قیادت حاصل ہو، رعب و دبدبہ ہمیں ملک میں حاصل ہو، لیکن کرنے ورنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں، عزائم ویسے بلند نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہے، تو معراج اور عروج اور ترقی کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہیہاتا ہیہاتا ہلک الناس الامانی قول بلا عمل، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عمل پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتوں سے دنیا کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی گئی ہے، واقع معراج پیش آیا، اس کی پوری کی پوری تفصیلات جو ہے آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے تو بہت لمبا چوڑا سفر ہے، لیکن چونکہ رات کا وقت بھی ہوتا ہے، مجھے عشاء کے بعد بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ سے قریب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مکان تھا، آپ کی چچیری بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی، اور آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، انہی کے مکان پر آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کی ہمراہ وہاں پر تشریف لائیں، اور آپ کو بیدار کیا، اٹھایا، اور سفر کی پوری نوعیت آپ کے سامنے بیان کی کہ اس طرح کا سفر درپیش ہے، اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر حتیم کعبہ وہاں پر لائیں۔ حتیم جو لوگ وہاں پر جا کر آئے ان کو پتہ ہے حتیم کس کو کہتے ہیں، کعبہ سے لگ کر ایک جگہ ہے خالی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو حتیم کعبہ میں آپ کو لے کر گئے، وہاں پر آپ نے کچھ دیر ریسٹ کیا، پھر وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ کے سامنے زمزم کا کنواں ہے، جہاں پر صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، تو نیچے چلا گیا زمین، پہلے اوپر تھا، تو وہاں پر آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں پر آپ کو فرشتوں نے لٹایا، آپ کا بائی پاس کیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، چیرا گیا، اور آپ کا جو قلب اطہر ہے، قلب مبارک ہے، اس سے باہر نکالا گیا، اور جنت سے فرشتوں نے جو تشت لائے تھے، سونے کا تشت تھا، اور اس کے اندر ایمان اور حکمت سے وہ پر تھا، بھرا ہوا تھا، اس کے اندر دانائی، حکمت کے دانائی، بینائی، ذہانت، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی قیادت کرنا ہے، قیامت تک پوری دنیا کو گائیڈنس دینا ہے، رہنمائی دینا ہے، تو ایسے شخص کو کتنی دانائی، بینائی، ذہانت کی، کتنا انٹیلیجنس آدمی ہوگا، اس کو کتنی زیادہ یعنی کہ شارپ ہونا چاہیے۔ تو ساری کے ساری جو حکمت ہے، دانائی ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے معمور کر دیا گیا، اور پھر سے وہ آپ کے سینے کو ملا دیا گیا، سی دیا گیا، ملا دیا گیا۔ پھر وہاں سے جو ہے آپ کے سفر کا آغاز ہوا،
ایک براق نامی سواری لائی گئی، اس کی بھی کیفیات احادیث میں بیان کی گئی، ہم کو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس براق نامی سواری پر آپ بیٹھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل بھی آپ کے پیچھے بیٹھے اور سفر کا آغاز ہوا۔ پھر سفر کے دوران آپ کا جب گزر مدینہ منورہ پر ہوا، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر اتریے، یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، یہاں پر ہجرت کر کے آپ کو یہاں آنا ہے اور یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائیں۔ آپ وہاں پر اترے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، اس کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے اور آپ کا سفر شروع ہوا۔ پھر آپ پورے سینا پر سے گزرے، سینا ایک پہاڑ ہے، وہاں سے آپ گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر نیچے اتریے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیے۔ یہ بھی بڑی برکت والی جگہ ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، انہیں شرف ہم کلامی یہاں پر ملا ہے، تو یہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرما دیتے تو اللہ کے رسول نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پھر وہاں سے آگے کا سفر جاری ہوا، پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی پر آپ کا گزر ہوا، حضرت جبرائیل نے پھر حکم دیا یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ بھی بہت ایک نیک بندے کی بستی ہے، یہاں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ پھر آگے سفر شروع ہوا، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے بیت اللحم پر پہنچے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں پر آپ اترے، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائے۔ پھر آپ کو جو ہے جو منزل کا آخر تھا بیت المقدس، دنیاوی سفر تھا جسے اسراء کہا جاتا ہے، دنیاوی جو سفر ہے بیت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی انبیاء علیہ السلام کو جو پہلے سے وہاں پر موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور سبھی نے، تمام ہی انبیاء نے اور تمام ہی ملائکہ نے جو ہے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ وہ فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی، اس لیے کہ وہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، تو نفل نماز تھی۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، پوری اس کی ڈیٹیل ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت یحییٰ اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے گفت و شنود ہوئی، ٹاکنگ ہوئی، وہ ساری کی ساری تفصیلات احادیث میں۔ ساتویں آسمان پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے اسباب بھی، اس سے بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس میں اگر انسان تو بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ان تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہا، لکھا، یہ بات تحریر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو یاد رکھنا چاہتا ہے کہ کس آسمان پر کس نبی سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، تو ایک لفظوں کو یاد رکھیں، اعیاہما۔ کیا؟ اعیاہما، اس میں الف ہے، الف حضرت آدم علیہ السلام، عین ہے اعیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا ہے اس سے یحییٰ اور یوسف علیہ السلام، پھر الف آتا اس سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا آتی وہ حضرت ہارون علیہ السلام، اعیا ہما، پھر میم آتی موسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں الف آتا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح ان تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا پر آپ کو لے جایا گیا۔ ساتواں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، منتہا کسی بھی چیز کے آخر کو، اینڈ کو کہتے ہیں۔ تو جو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں سے ہمارے جو اعمال اوپر جاتے ہیں سب کے سب بندوں کے، وہ وہاں جا کر اینڈ ہو جاتے، وہاں جا کر رک جاتے۔ پھر وہاں سے جو فیصلے آتے وہ ان کا اینڈ ہے۔ نیچے سے جو اعمال جاتے ان کا بھی آخر اینڈ،
اوپر سے جو فیصلے آتے احکامات آتے اس کا بھی جو آخر ہے اینڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا، تو آپ کو وہاں لے جائے گا۔ اس کے آگے پھر آتا ہے اور بھی بلند مقام ہے صریف الاقلام، جس کا احادیث میں ذکر ہے، وہ جگہ جہاں پر قدرت کے قلم چلتے ہیں، انسانوں کے اور پوری مخلوق کے کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ اس جگہ بھی آپ کو لے جائے گا۔ پھر اس کے آگے ہے عرش کا مقام، تو عرش تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا، اتنا بلند کیا گیا جسے سورۃ النجم میں قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ پورے کے پورے یعنی کہ 15 سے 20 آیات ہے، اس میں یہ جو اوپر کا جو سفر ہے آسمانوں کا، اسے قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات چیت کی، اپنی عاجزی کا، بندگی کا، عبادت کا تحفہ پیش کیا، اپنی عاجزی بندگی اللہ کے سامنے پیش کی۔ یہی آپ ایک انسان کا اللہ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی تحائف اور تحفے وصول کیے نماز کی شکل میں، بندوں کے لیے بھی تحفہ لائے، امت کے لیے بھی تحفہ لائے۔ وہ نماز جو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بہت بھاری جاتی ہے ہم سب پر، اور واقعہ تو نماز بھاری کام ہے، آسان کام نہیں۔ یہ 5 ٹائم نکل کے آنا، نیند چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، مشکل کام یہ بات ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ فَإِنَّهَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تعلق ہے، تو ان کے اوپر نہیں پھر بھاری، ان کے لیے مشکل نہیں۔ ہاں لیکن ہے بہت ٹینشن کا کام، 5 ٹائم آنا ہے، 5 ٹائم جانا ہے، 5 ٹائم یعنی کہ دنیا کی مشغولیات سے نکل کر ادھر آنا ہے، پھر واپس جانا ہے، تو مشکل کام ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لے، تعلق پیدا کر لے، تو پھر مشکل نہیں ہوتا، اسی میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی میں جیسے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی گلی کے چکر لگانے میں اس کو مزہ آتا ہے، وہ زبردستی چلر پھینکتا نکال کہ محبت ہو گئی ہے، تعلق ہو گیا ہے، تو ایسے مسجد کے چکر لگانے میں اس کو اچھا لگتا ہے، یہاں پر آگے بیٹھنے میں اس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اسے اس کی لذت حاصل ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے اور لوگوں کے سامنے اپنے واقعہ کا تذکرہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو تپے ہوئے بیٹھے تھے، پروپیگنڈا کا انتظار میں رہتے تھے وہ لوگ، تب کوئی بات ہاتھ میں آئے اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ابھی طائف سے واپس آئے، ابھی وہاں پر ان کی اتنی یعنی کہ پٹائی ہوئی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، پھر 7واں آسمان گیا تھا، جنت، دوزخ اور سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام اور عرش تک میں جا کر آئے۔ ایسا ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، اور عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیا۔ چلو بتاؤ تم مسجد اقصی جا کر آئے؟ ہاں جا کر آئے۔ کتنے دروازے وہاں پہ بتاؤ، کتنی کھڑکیاں بتاؤ۔ اس طرح یعنی کہ شرارت والے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب بتاؤ ہم کب سے سالار نگر کی مسجد میں آئے؟ مجھے 13 سال ہو گئے، مجھے آج تک معلوم نہیں کتنی کھڑکیاں ہیں، کس نے گنا وہ کھڑکیاں کتنی، آج تک مجھے معلوم نہیں کہ کتنی سیڑھیاں ہیں۔ وہ سیڑھیاں بھی پوچھ رہے، ہزاروں مرتبہ حالانکہ دن پر یہی رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنی سیڑھیاں ہیں، کون گنتا ہے سیڑھیوں کو؟ اور اگر کسی سے پوچھا جائے بتا اپنی مسجد میں کتنے پنکھ ہیں، کس کو معلوم ہے کتنے پنکھ ہیں؟ تو اس طرح کے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کرنے لگے اس طرح کے، تو مجھے اپنے دل کو ایسا لگا کہ کوئی اندر سے پکڑ رہا ہے، ایک طبیعت پر بوجھ معلوم ہونے لگا، یار یہ کیسے اٹھ پٹانگ سوال کر رہے ہیں، اور اگر میں نے ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ دل پہ ایک طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا انسان کی، تو اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ جتنے بھی درمیان کے پردے ہیں وہ سب اٹھا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ان کو پوری کی پوری ڈیٹیل دیکھ کر ان کے سامنے بطور معجزہ کے بیان فرمائے، اور ایسی چیزیں بھی بیان فرمائے جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی، تاکہ دیکھو ابھی جو ملک مکہ سے جو قافلہ ملک شام گیا ہے وہ ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور اتنی مدت میں اتنے دن کے بعد وہ مکہ واپس آ جائے گا، اور ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا ہے، کہ سارے کے سارے پیشین گوئیاں آپ کی پوری ہوئی۔
اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا. اس لیے کہ جب انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی، اسے عہدے کا، منصب کا گھمنڈ آ جاتا، تو سامنے والا چاہے کتنا بھی صاحب کمال ہو، سامنے والے کے اندر کتنی بھی خوبیاں ہو، اس کو ایکسیپٹ کرتا نہیں. تو یہی ان کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ رہا تھا. قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، دنیاوی معاملات میں بڑے ہوشیار تھے، ڈیڑھ ہوشیار تھے بلکہ، لیکن یہ سارے کے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود صرف اناد، ہڈرمی، عہدے کا، منصب کا گھمنڈ، اس کی وجہ سے دعوت کو قبول نہیں کرتے. تو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے بھائی ہم سب کو یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو جو اس کا مشن ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، دعوت توحید ہے، اس پر صبر سے ڈٹے رہنا چاہیے. راحت کے حالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ راحت کے حالات آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول کو معراج حاصل ہوئی، اس کے بعد راحت کے حالات بھی آئے، لیکن راحت کے حالات آنے میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. تو جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا، جب تک وہ موڑ نہیں آ جاتا زندگی کا، اس وقت تک ہم کو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اپنے مشن سے لگاؤ رکھنا ہے. تو ایک وقت آتا ہے راحت کے حالات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ میں کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. آج جو ہے مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے بڑے تشویشناک حالات ہے، یہ بات میں دو رائے نہیں ہے. فلسطین ہم سن رہے تھے 4 مہینے ہو گئے، آج 7 تاریخ ہے نا، ہاں 7 اکتوبر سے شروعات، 7 اکتوبر سے 4 مہینے ہو گئے، اور بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے بم ان پہ برسائے جا رہے ہیں، کیمیائی ہتھیار برسائے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا تو قصور نہیں، صرف قصور یہ ہے کہ وہ ایمان والے، اسلام والے، اللہ کا نام لینے والے. اس لیے غیر جو ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز پر وہ ہاتھ ڈال رہا ہے. اور ہمارے بھارت کے حالت بھی کچھ اتنے ٹھیک نہیں، سب کو معلوم ہے، بڑی تشویشناک ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم رات میں چین سے سو رہے، صبح سے لے کر شام تک 3 4 5 6 ٹائم کھا رہے ہیں. لیکن ایسے حالات ہیں بعضی جگہوں کے، اور خاص طور سے فلسطین کے اور مسلمانوں کے ممالک کے، کہ 2 ٹائم کی روٹی ان کو نصیب نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک 2 4 لقمے جو مل گئے سو مل گئے. لیکن ہم سب جو ہے ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارے اوپر حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ہمہ جہتی تبدیلی کی ضرورت ہے. ایمان کے اعتبار سے بھی اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، عبادات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، معاشرت کو اپنے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. معاشرت کی وجہ سے بھی بڑے ہم بدنام ہو رہے ہیں. ہاں مکہ کی لڑائی ہے گھر میں، اور جھیل بھوتنے تو بڑا کباڑا کر دیا لوگوں کا تعبیر کر دیا، کیا پتہ نہیں اسی کے نام میں لگے. وہ جو اندر کی خاص وجہ وہ دیکھنے کو کوئی تیار نہیں. جھگڑے کیوں ہو رہے؟ کچھ بھی ہوا، جھیل بھوت کر دیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو معاشرت کو بھی سدھارنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اتحاد اور اتفاق اپنے صفوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر جگہ مسلمانوں کے یہاں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑائی ہے. تو اتحاد اور اتفاق بھی آج کے موجودہ حالات میں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھائی ذر کا انسان اپنا تھوڑا سا بڑا رکھے، دل بڑا رکھے. جب تک ہمارے اندر وسعت ظرفی نہیں آئیں گی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ایثار اور اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایثار اور قربانی بنیادی شرط ہے. تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کوشش کریں. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کرے، اس دردوں کو اپنے سینے میں بڑھائے. یہ ایمان کے علامات میں سے ہے
ایک اگر مشرق کا ایمان والا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو مغرب میں جو بسنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، انسان ہے، اسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ یہ بھائی ایمان کی علامات ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہو سکتے، مجبور ہو سکتے، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان وہ مجبور نہیں، وہ بے بس نہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، حالات کا لانا لے جانا اس کے ہاتھ میں۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہمتی کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں نے اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھا، اللہ تعالیٰ نے حالات کو بالکل یکسر بدل دیا، اچانک حالات تبدیل ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے، لیکن یہ ہماری بدعمالیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اور ہمیں کچھ سدھرنا ہے، کچھ اپنے اندر تبدیلی لانا ہے۔ ہم سب کو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور آج ہی سے، ابھی سے اپنی زندگی میں چینجز اور تبدیلی لانا شروع کر دینا ہے۔ یہی معراج کے سفر کا بھی ہم سب کو درس ہے، اور اس کا لیسن ہم سب کو یہی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ آج جو ہے 27 رجب ہے، اور 27 رجب ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ایسا نہیں۔ لہذا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ انفرادی اعتبار سے بغیر اس رات کی فضیلت سمجھے ہوئے کوئی اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس رات کے الگ سے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ کل کا دن ہے، اس کی بھی روزے کے کچھ الگ سے احکامات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 27ویں شب کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک شب معراج اور ایک واقع معراج۔ اس بات کو، اس فرق کو سمجھ لیں، دو چیزیں دونوں الگ الگ۔ ایک شب معراج وہ کچھ نہیں ہے، شب معراج کچھ نہیں، اس کے کچھ احکامات نہیں ہیں، اس کے کوئی فضائل نہیں۔ ایک ہے واقع معراج، اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا اس جسد اطہر کے ساتھ پورے کی پوری جو ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی گئی واقع معراج کی، وہ واقع معراج حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، اور یہ بھی طے نہیں کہ آپ 27ویں رجب کو کب گئے تھے، کیا گئے تھے، پتہ نہیں، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی تاریخ یاد رکھی نہیں۔ ایک قول ہے کہ 27 رجب تھی، ایسے 11 اقوال، کتنے، اور الگ الگ مہینوں کے سارے۔ تو یہ بات ہم کو اس لیے کہ ہمارا جو دین اسلام بچا ہوا ہے، اسی لیے کہ ہم ہر چیز کی حد بندی کرتے ہیں، کون سی چیز دین کا حصہ ہے، کون سی چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے بالکل منوان، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، آج تک محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ ہر چیز کا کیا درجہ ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے تاکہ دین میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم کو رمضان کی بھی تیاری کرنا ہے، ابھی سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس جمعہ میں بھی کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔